نے فرمایا کہ یہ کسی کی موت و حیات کے سبب چاند و سورج گرہن نہیں لگتا، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہ اللہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے یہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے سورج اور چاند گرہن کی نماز ادا کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورج گرہن کی نماز کو نماز کسوف کہا جاتا ہے اور چاند گرہن کی نماز کو نماز خسوف کہا جاتا ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے طویل قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز ادا کی کہ پہلے آپ نے ایک لمبا قیام کیا، لمبے قیام کے ساتھ پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، پھر لمبے سجدے کیے، تو اس طرح آپ نے نماز ادا کی۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو پہلے اس طرح کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند گرہن کسی کی موت و حیات کے سبب نہیں لگتا، کیونکہ جو مشرکین عرب تھے تو زمانہ جاہلیت کے اندر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن اس وقت لگتا ہے جب کسی اچھے بندے کی موت واقع ہوتی ہے یا کوئی برا بندہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کسی کی موت و حیات کے سبب چاند و سورج گرہن نہیں لگتا، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہ اللہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے یہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم سورج اور چاند گرہن کو دیکھو تو توبہ و استغفار، ذکر و عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ سورج گرہن کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے اور چاند گرہن کی نماز مستحب ہے۔ جو سورج گرہن کی نماز ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، جماعت کے ساتھ اگر پڑھے گا تو ثواب ہوگا، تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور سورج گرہن کی جماعت وہی کروائے گا، وہی امام ہوگا جو جمعے کی جماعت کروا سکتا ہے، ورنہ یہ تنہا ہی پڑھی جائے گی۔ اور گرہن کی نماز میں نہ ہی تو اذان ہے، نہ اقامت ہے، اور نہ بلند آواز سے قرات ہے۔ اس کی 2 رکعتیں ہیں، ہو سکے تو ان میں لمبی قرات کی جائے۔ اگر سورہ بقرہ یاد ہے تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران اگر یاد ہے تو وہ پڑھ لیں۔ اگر یہ لمبی صورتیں یاد نہیں، لمبی قرات یاد نہیں تو مختصر قرات بھی کر سکتا ہے، چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے، اور جب گرہن لگے گا تو اس وقت نماز شروع کرنی ہے۔ گرہن ختم ہونے کے بعد نماز ادا نہیں کرنی، بلکہ جب گرہن شروع ہوگا تو اس دوران نماز شروع کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب گرہن باقی ہو تو دعا اور ذکر و اذکار میں، توبہ و استغفار میں مشغول ہو جائے جب تک کہ گرہن ختم نہیں ہوتا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے گناہ آسمانوں کی جانب چڑھتے ہیں، اور جب سورج اور چاند کے سامنے وہ جاتے ہیں تو ان کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں پکی اور سچی توبہ کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔